اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی. وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈرے. سرکمسٹانسز ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں، سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. اسلام میں کہاں پہ ساس سسر کا رشتہ ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی مجھے دکھا دیں. اس کے بعد آپ صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے دیتی ہیں. جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے، نندوں کے عذاب کے اندر، ساس سسر کے عذاب کے اندر. میرے بھائی لوگ بڑے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو، کہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراؤں؟ کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے ساس سسر کے رشتے کے اوپر. ماں باپ کا ذکر ہے جہاں پہ بھی، تو وہ ماں باپ تو آپ کے ہیں نا، آپ کی بیوی کے تو نہیں ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کرنی. اسلام میں تو یہی ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی. ظاہر اس زمانے میں مکان تو نہیں لینا پڑتا تھا، ایک خیمے ہی لگتا تھا نا، ضرورتیں بھی بڑی محدود تھی نا. آج کل یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے. الگ ہوں، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بیمار ہو جائے تو دوائی لے کے دینی ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں، وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنے دی، لتر نہ لا کے مارے تو. آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟ پوری دن کی تھکی ہوئی عورت، یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، خاوند کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے، اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی. یہ آپ فرق دیکھ. تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں، آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں. ہمارے پاس تو بڑی اس طرح کی باتیں کرنے والے. رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینہ سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم، وہ نبی الاسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ. حضرت عثمان کے جو کہ رشتہ دار تھے، وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے. الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی، یہ داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ اتھانا لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں، ہاتھوں سے لگائی بھی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی طرح سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی. غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں، ٹائم قیمتی ہے. بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان بائبل پر عمل کہاں جی کس آیت کے اندر حکم آیا کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، یہ کتاب نگہبان ہے. قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہیں. اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے. جی یہ قرآن ہے، اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے کہ وہ کیا بات ہوئی ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں. قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند تکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں، اپنے مرضی کے فتوے دیے ہیں، تعریف کی ہے ان کے اندر. تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. اے اہل ایمان، تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو. وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے. حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے، پیغمبر کے طور پہ نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، بنی اسرائیل یعنی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم. یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان لانا ہے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے. اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا، جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے، واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی الاسلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی، ابھی تو گیلا ہے کپڑا، کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا، لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم میں چپکڑ رہے وچوں کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا، اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورچ کے اگر اس سے اتار دیا جائے، یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے، اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں، کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے، پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پانی تو اس کو لگایا ہی نہیں گیا. پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا، اس کا داغ تو باقی ہے، وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں، اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے. وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ، چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں، والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، ایک صحابی کو پیرے پہ تھے، وہ تیر لگتے رہے، ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے. وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا، نماز توڑ دینی تھی، جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں، تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا ہے. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا اسی کانٹیکسٹ میں صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ والا
اب واقعہ انہوں نے نقل کیا، ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے، ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے۔ تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فیر ڈالی ہے نیچے، چھوٹی سی فیر، وہ فائدہ اسے کہتے ہیں۔ یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا تو وہ فیر ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے۔ وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی، بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی۔ یہاں انہوں نے فساد ہی کیا ہے، یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے نا۔ فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا۔ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا، امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو۔ یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے۔ اب یہ بات کریں گے کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا، وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے۔ بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا۔ یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، تو پھر مذاق تو اڑے گا نا۔ تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے، خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے۔ خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں۔ جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی۔ مثلا پیشاب جسم سے نکلے، ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے۔ مزید پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ تھوک، بلغم، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا، اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا۔ بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جی جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے، ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ۔ یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے، تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے۔ الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا۔ عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ لہٰذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ
امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہوگی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں. اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں. عورت صرف حجاب کر سکتی، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی. تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً، بھیڑ کی وجہ سے. قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں. چہرے کھلے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. ہاتھوں میں دستانے، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں. اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے. بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی. مولوی کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا. نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا.
اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے, ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافی بن جائیں گے, یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے, دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا, تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے. لہٰذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں, ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے, وہ آپ صفائی رکھیں گے. نبی اسلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ, تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی الاسلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی الاسلام نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے, اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے, لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے, نہیں, دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے, نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا, لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے, باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے, امام حنیفہ, امام شافعی, امام نمبر امام مالک کا, کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, دیوار پہ دے پارو. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھے ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے, اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے, پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے, یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے, ان کی داڑھی ہوتی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے. بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے, ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے, اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے, رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے, وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے,
صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا, لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے. لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے, اسے پورے سال کے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے, پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں, چاہے فوراً شروع کر دے چاہے. اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل اگر آہستہ آہستہ کریں, تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں, اور جب آپ قرات